جب دشمن کا سیلاب مدینہ کی دیواروں سے ٹکرانے نکلا۔ ایک حکم، ایک پہاڑ اور تاریخ کا سب سے بڑا امتحان، جہاں فتح اور شکست کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ تھا۔ بہادری کا وہ معیار جس پر موت بھی رشک کرے۔ غزوہ احد، وہ داستان جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ غزوہ بدر کی ذلت آمیز شکست کے بعد قریش مکہ کے سینوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ ابو سفیان نے قریش کے سرداروں کو اکٹھا کیا اور مدینہ پر ایک بڑے حملے کا منصوبہ پیش کیا، جسے سب نے منظور کر لیا۔ بدر کے بچنے والے تجارتی قافلے کا تمام منافع اس جنگ کے لیے وقف کر دیا گیا۔ سونا اور چاندی پانی کی طرح بہایا گیا۔ مکہ کے ہر قبیلے سے جنگجو بلائے گئے۔ جوش و خروش ایسا تھا کہ بوڑھے اور بچے بھی شامل ہونے لگے۔ دن رات تلواریں، نیزے اور زرہیں تیار کی جا رہی تھیں۔ یہ قریش کی اب تک کی سب سے بڑی فوجی تیاری تھی۔ 3000 جنگجوؤں کا یہ لشکر، جس میں 700 زرہپوش اور 200 گھڑ سوار شامل تھے، مدینہ پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار تھا۔ آخرکار یہ خوفناک لشکر مکہ سے روانہ ہوا۔ ان کے سینے انتقام کی آگ سے بھرے ہوئے تھے۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ دشمن کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مدینہ کے اندر رہ کر لڑنے کی تھی، لیکن نوجوان صحابہ شہادت کے شوق میں باہر نکل کر لڑنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی رائے کا احترام کیا اور اپنی ذرہ پہن لی۔ اب جنگ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کے پاس صرف 1000 جانباز تھے۔ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 100 ذرہیں تھیں۔ 1000 جانساروں کا یہ لشکر مدینہ سے نکلا اور جبل احد کے دامن میں پہنچ گیا۔ احد کا پہاڑ یہ وہ جگہ تھی جہاں حق اور باطل کا دوسرا بڑا معرکہ ہونے والا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کو پشت پر رکھا تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رماح پر 50 ماہر تیر انداز مقرر کیے تاکہ وہ اس درے کی حفاظت کر سکیں۔ ان کا امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا، جو ایک ماہر جنگجو تھے۔ کفار میں اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ خالد بن ولید گھڑ سواروں کے دستے کی قیادت کر رہا تھا۔ قدیم رواج کے مطابق جنگ کا آغاز انفرادی مقابلوں سے ہوا۔ مسلمانوں کے سورماؤں نے دشمن کے پہلوانوں کو ڈھیر کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اللہ کا شیر، دشمن کی صفوں میں قہر بن کر ٹوٹ پڑے۔ وہ جہاں سے گزرتے لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے موت کا رومال سرخ پٹی باندھ رکھا تھا اور وہ دشمن کی صفوں کو چیر رہے تھے۔ جنگ زوروں پر تھی۔ مسلمان اس قدر بہادری سے لڑے کہ دشمن کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ کفار بدحواسی میں بھاگنے لگے اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ پہاڑی پر موجود تیر اندازوں کو لگا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور مال غنیمت کے لیے درہ چھوڑ کر بھاگ پڑے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے منع کرنے کے باوجود اکثر تیر انداز پہاڑی چھوڑ گئے۔ صرف 10 صحابہ باقی رہ گئے۔ درہ خالی ہو چکا تھا۔ خالد بن ولید نے اس موقع کو بھانپ لیا۔ خالد بن ولید نے اپنے گھڑ سوار دستے کے ساتھ پہاڑ کا چکر کاٹا اور پیچھے سے حملہ کیا۔ مسلمان 2 پارٹوں کے درمیان پس گئے۔ افراتفری مچ گئی اور مسلمانوں کے حوصلے پست ہونے لگے۔ صحابہ کی ایک مٹھی بھر جماعت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حصار بنا لیا۔ وہ اپنی جانیں دے رہے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہیں آنے دے رہے تھے۔ اس مارکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور خود ہیلمٹ کی کڑیاں رخسار مبارک میں پیوست ہو گئیں۔ اسی افراتفری میں ایک افواہ اڑی
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس خبر نے مسلمانوں کی ہمت توڑ دی۔ بکھرے ہوئے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو اور دلوں میں امید تھی۔ مسلمانوں نے پہاڑ کی گھاٹیوں میں پناہ لی، جہاں دشمن کے گھڑ سواروں کے لیے حملہ کرنا ناممکن ہو گیا۔ خالد بن ولید نے پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کی، مگر مسلمانوں نے پتھروں اور تیروں سے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ کفار نے ایک آخری اور فیصلہ کن حملہ کیا، مگر مسلمانوں کی پوزیشن مضبوط ہو چکی تھی۔ جنگ کے اختتام تک مسلمانوں نے 70 عظیم الشان صحابہ کھو دیے، جن میں جلیل القدر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ ابو سفیان نے میدان جنگ میں آ کر اپنی فتح کا نعرہ لگایا اور مسلمانوں کے زخموں پر نمک چھڑکا۔ شکستہ دلوں اور زخموں سے چور مسلمان مدینہ واپس پہنچے۔ یہ ایک اداس رات تھی۔ عہد کی بظاہر شکست نے مسلمانوں کو وہ نظم و ضبط سکھایا جس کی بدولت انہوں نے بعد میں قیصر و کسریٰ کی سلطنتوں کو زیر کیا۔ قرآن نے عہد کے واقعے کو مسلمانوں کے لیے ایک سبق بنا دیا۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی حقیقی کامیابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عہد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جنگ ختم ہوئی تو صحابہ اپنے شہداء کو ڈھونڈنے نکلے۔ یہ ایک اداس منظر تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید پائے گئے۔ ان کے پاس اتنا چھوٹا کفن تھا کہ سر ڈھانپتے تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانپتے تو سر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مسلح شدہ جسم دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دل رنجیدہ ہو گیا۔ شہداء کو ان کے خون آلود کپڑوں میں ہی دفن کیا گیا۔ ایک قبر میں دو صحابہ کو جگہ دی گئی۔ اگلے دن مسلمانوں نے جنگی چال کے طور پر کفار کا پیچھا کیا تاکہ وہ دوبارہ مدینہ پر حملے کی ہمت نہ کر سکیں۔ عہد کا پہاڑ آج بھی ان قربانیوں کی گواہ ہے۔ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ عہد کی بظاہر شکست نے مسلمانوں کے ایمان کو مزید مضبوط کیا اور مدینہ ایک ناقابل تسخیر قلعہ بن گیا۔ آج بھی ہر آنے والا اس درے کو دیکھ کر وہ غلطی یاد کرتا ہے جس نے تاریخ بدل دی۔ عہد کے واقعے پر قرآن نے گواہی دی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ عہد، حق اور باطل کے درمیان وہ معرکہ جس نے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ جنگ کی رات عہد کی وادی میں ایک عجیب خاموشی تھی۔ یہ تھکے ہوئے جسموں اور شکستہ دلوں کی رات تھی۔ اللہ نے مومنوں پر ایک خاص غنودگی طاری کر دی جس نے ان کے خوف کو سکون میں بدل دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے نصرت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی خبر لانے کو کہا۔ وہ 12 زخموں سے چور آخری سانسیں لے رہے تھے۔ انہوں نے کہا، میری قوم سے کہنا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہوا اور تمہاری ایک آنکھ بھی دھڑکتی رہی تو اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر نہ ہوگا۔ مدینہ کی گلیوں میں اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ ہر آنکھ اپنے پیاروں کی واپسی کی راہ تک رہی تھی۔ ایک صحابیہ کو ان کے باپ، بھائی اور شوہر کی شہادت کی خبر دی گئی، مگر انہوں نے صرف یہ پوچھا، میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ہے؟ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سلامت دیکھا تو پکار اٹھیں، آپ کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء کی نماز جنازہ 70 بار پڑھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جدائی پر بے حد رنجیدہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو زندگی میں گہرے دوست تھے انہیں ایک ہی قبر میں دفن کیا جائے۔ شہدائے احد کے جسم آج بھی اسی حالت میں محفوظ ہیں جیسے وہ کل دفن کیے گئے ہوں۔ زمین ان کے خون کو نہیں مٹاتی۔ کفار یہ سمجھتے ہوئے مکہ لوٹے کہ انہوں نے اسلام کی طاقت کو ختم کر دیا ہے، مگر یہ ان کی بھول تھی۔ زخموں سے چور ہونے کے باوجود اگلے ہی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کا پیچھا کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ دوبارہ حملے کی جرت نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر سپاہی الگ آگ جلائے
تاکہ دور سے مسلمانوں کا لشکر بہت بڑا نظر آئے۔ کفار یہ دیکھ کر ڈر گئے کہ مسلمانوں کی طاقت کم ہونے کے بجائے بڑھ گئی ہے، اور وہ تیزی سے مکہ کی طرف بھاگ نکلے۔ احد نے مخلص مومنوں اور منافقوں کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دی۔ منافقوں کا چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ مسجد نبوی میں شہداء کے یتیموں اور زخمیوں کی دیکھ بھال شروع ہوئی۔ یہ محبت اور ایثار کا نمونہ تھا۔ احد کا سب سے بڑا سبق یہ تھا کہ دنیاوی فائدے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انحراف کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ جو اپنی شادی کی پہلی رات ہی میدان جنگ پہنچے تھے، انہیں فرشتوں نے غسل دیا۔ احد کے یتیموں نے اپنے باپ کی تلواریں اٹھائیں اور اسلام کے اگلے معرکوں کے لیے تیار ہونے لگے۔ شکست مادی تھی، مگر روحانی طور پر مسلمان پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور ہو کر ابھرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری نے کفار کے دلوں میں وہ ہیبت بٹھا دی جو کبھی نہ نکلی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے تیروں نے اس دن وہ کام کیا جو ایک پوری فوج نہیں کر سکتی تھی۔ احد کی غلطی نے مسلمانوں کو وہ ڈسپلن سکھایا جو ان کی مستقبل کی فتوحات کی بنیاد بنا۔ احد کے شہداء اللہ کے حضور زندہ ہیں، اور ان کا خون اسلام کے پودے کے لیے آب حیات ثابت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا اور صحابہ کی جدائی پر غمگین تھے، مگر یہ غم اللہ کی رضا میں چھپا ہوا تھا۔ احد کے میدان میں ٹوٹی ہوئی تلواریں گواہ تھیں کہ مقابلہ کتنا سخت اور جان لیوا تھا۔ بچ جانے والے صحابہ نے ایک بار پھر عہد کیا کہ وہ آخری سانس تک حق کا علم بلند رکھیں گے۔ منافقین نے تمسخر اڑایا کہ اگر ہماری بات مانتے تو نہ مارے جاتے، مگر اللہ نے ان کا جھوٹ بے نقاب کر دیا۔ عہد کے بعد مدینہ کا دفاعی نظام بدل گیا۔ اب مسلمان کسی بھی غفلت کے لیے تیار نہ تھے۔ عہد کے شہداء آسمان کے ستاروں کی طرح چمک رہے تھے، جن کی روشنی کبھی ماند نہیں پڑنی تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، ابدی سکون پا چکے تھے۔ صبر کا مطلب خاموش رہنا نہیں، بلکہ آزمائش میں اللہ کے حکم پر ثابت قدم رہنا ہے۔ عہد کی وادی آج بھی ان عظیم انسانوں کے خون اور پسینے کی خوشبو سے معطر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت نے مسلمانوں کو ٹوٹنے سے بچا لیا اور انہیں نئی زندگی دی۔ عہد نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان مر مٹ سکتے ہیں، مگر حق کا سودا نہیں کر سکتے۔ وہی خالد بن ولید، جنہوں نے عہد میں حملہ کیا، ایک دن سیف اللہ بن کر اسلام کا دفاع کرنے والے تھے۔ عہد کے بعد عرب کے قبائل جان گئے کہ مسلمانوں کو مکمل طور پر ختم کرنا اب ممکن نہیں رہا۔ آج بھی عہد کا قبرستان زائرین کو ان قربانیوں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے اسلام کی بنیاد رکھی۔ قیامت تک آنے والے مسلمان ان شہداء کے لیے دعاگو رہیں گے جنہوں نے اپنے آج کو ہمارے کل کے لیے قربان کیا۔ یہ پہاڑی ایک مستقل یاد دہانی ہے کہ نظم و ضبط اور اطاعت ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ بظاہر عہد ایک عارضی شکست تھی، مگر روحانی طور پر یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی فتح بن گئی۔ صحابہ کے حوصلے ہمالیہ سے زیادہ بلند تھے۔ ان کے ایمان کو کوئی زلزلہ نہیں ہلا سکتا تھا۔ اللہ اپنے ان بندوں سے راضی ہوا اور انہوں نے وہ مقام پایا جو کسی اور کے حصے میں نہ آیا۔ عہد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ شہداء پکار پکار کر کہہ رہے ہیں، جو ہمارے پیچھے رہ گئے انہیں خوشخبری دے دو کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ عہد، حق، صبر، اطاعت اور شہادت کی وہ بے مثال داستان جو قیامت تک زندہ رہے گی۔ ختم شد۔